13 جولائی 1931 ایک اذان پر 22 شہادتیں۔ 13 جولائی کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن اور ڈوگرا راج کے خلاف جدوجہد اور قربانی کی لازوال ستان ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم شہداء منا رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے تقی الحسن۔ 13 جولائی 1931 سینٹرل جیل سری نگر کے احاطے میں ڈوگرا سامراج کے خلاف بغاوت کے جرم میں نوجوان عبد القدیر کے خلاف مقدمے کی کارروائی ہزاروں کشمیریوں کی موجودگی میں جاری تھی کہ نماز ظہر کا وقت آن پہنچا۔ مجمع سے شخص نے اذان دینا شروع کی جسے ڈوگرا گورنر رائے زادہ تارتی لوگ کے حکم پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ایک اور شخص اٹھا، اذان کے کلمات کو آگے بڑھایا اور چند لمحوں میں موت کو گلے لگا لیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور 22 کشمیری کلمہ حق کی پاداش میں شہید کر دیے گئے۔ 13 جولائی کو خون کا جو ایک پہلا قطرہ ہے وہ کشمیر کی سرزمین پہ گرا، یہاں تک کہ جو 22 مسلمان ہے وہ وہاں شہید ہوئے موقع پہ۔ تو یہ ایک چنگاری تھی جو بارود کے ڈھیر میں پڑ گئی، جس کے بعد سے کشمیری مسلمانوں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آج تک جو مزاحمت جاری ہے اس کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ 13 جولائی ہے۔ ڈوگرا سامراج کی روا رکھے گئے جبر کو بھارت نے بھی آگے بڑھایا تو کشمیری آزادی کی خاطر قربانیوں کی تاریخ رقم کرتے چلے گئے۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آزادی کی اس جدوجہد میں آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ، اور آخر وقت تک جب تک کہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق نہیں مل جاتا۔ آزادی کی خاطر جانیں قربان کرنے والے ان محسنوں کی یاد میں آج کے دن کو دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری یوم شہداء کشمیر کے طور پر مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آج کے دن کی مناسبت سے مظفرآباد میں یوم شہداء کشمیر آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ آزادی چوک میں کفن پوش کشی جوانوں کی شہداء کو سلامی، کفن پوش دستے نے علمبردار چوک تک مارچ کیا ہے۔ مہاجر کیمپ مانکپیاں میں منقسم کشمیری خاندانوں کی بھی ریلی میں شرکت، شرکا ریلی کا شہداء کشمیر کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔